شرعی معذور کسے کہتے ہیں؟ نماز اور طہارت کے حوالے سے شرعی معذور کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی اس حوالے سے اہم فتویٰ ہم پڑھنے والے ہیں، اینڈ تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ طہارت اور نماز کے معاملے میں شرعی معذور کون ہوتا ہے اور اس کے کیا احکام ہیں؟ جواب: شرعی معذور وہ شخص ہوتا ہے کہ جس پر ایک نماز کا اول سے آخر تک پورا وقت ایسا گزر جائے کہ اس پورے وقت میں وضو توڑنے والی کوئی چیز، مثلاً ری یعنی ہوا کا خارج ہونا، اس طرح مسلسل پایا جائے کہ اسے اتنا وقت بھی نہ ملے کہ وہ وضو کر کے فرض ادا کر سکے۔ ایسی صورت میں یہ شرعی معذور کہلائے گا، اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے۔ اب وضو توڑنے والی وہ چیز جو مسلسل پائی جا رہی ہے، اس کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور یہ اسی ایک وضو سے ہی اس وقت میں نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب اس نماز کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، اور اب اگلی نماز کے وقت میں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہر نماز کے وقت میں ایک وضو کرنا ہوگا۔ نیز جب ایک مرتبہ یہ شرعی معذور ہو گیا تو اب ہر نماز کے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی وہ چیز پائی گئی جس کی وجہ سے وہ شرعی معذور بنا تھا تو تب ہی یہ شرعی معذور رہے گا۔ البتہ اگر ایک نماز کا پورا وقت ایسا گزر گیا کہ یہ چیز جس کی وجہ سے شرعی معذور بنا تھا وہ چیز ایک مرتبہ بھی نماز کے پورے وقت میں نہ پائی گئی تو اب یہ شرعی معذور نہیں رہے گا۔ اب جب بھی وضو توڑنے والی چیز پائی جائے گی اسے نئے سرے سے وضو کرنا لازم ہوگا۔ بھاری شریعت میں ہے، ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی چاہے نمازیں اس وضو سے پڑھے۔ اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض یا دست آنا یا ہوا خارج ہونا یا دکھتی آنکھ سے پانی گرنا یا پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت بہنا یا کان، ناف، پستان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا۔ مزید اسی میں فرمایا جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثلاً عورت کو ایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی، اب اتنا موقع ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب بھی ایک آدھ دفعہ ہر وقت میں خون آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ یوں ہی تمام بیماریوں میں، اور جب پورا وقت گزر گیا اور خون نہیں آیا تو اب معذور نہ رہی۔ جب پھر کبھی پہلی حالت پیدا ہو جائے تو پھر معذور ہے، اس کے بعد پھر اگر پورا وقت خالی گیا تو پھر عذر جاتا رہا۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔